نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آج 14 ذی الحجہ ہے. 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابی ہیں، وہ جانثار ساتھی ہیں کہ جن کو ذو النورین کا لقب عطا ہوا. یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والسابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے تھے. پہلے جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق انہی صحابہ کے ساتھ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو کی بیٹی کے بیٹے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو کے نواسے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون جن کا نام سودا تھا، وہ کاہنہ تھی، یعنی مستقبل کا حال یا مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والی تھی. شریعت کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی انسان بھی مستقبل کی پیش گوئی نہیں کر سکتا، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے. اگر کسی کاہن یا کسی ایسے آدمی کی بات کو صحیح مان لیا جائے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے، لیکن الہ العالمین کی علم غیب کی صفت کے اندر کسی انسان کو شریک کرنے کے بدلے میں الہ العالمین نے اس کے لیے سزا یہ رکھی ہے کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. چاہے وہ کسی طرح کا بھی کاہن ہو، ستاروں کا ہاتھ دیکھنے والا ہو، ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنے والا ہو، طوطے سے فال نکالنے والا ہو، یا کسی اور طریقے سے
مستقبل کی پیش گوئی کرنے والا ہو، اگر کسی ایسے انسان کے پاس یہ عقیدہ رکھ کر جائیں گے کہ وہ انسان سچی بات کرتا ہے، مستقبل کا حال بتا سکتا ہے، تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ شریعت کی تعلیمات اور شریعت کا اصول ہے۔ اس عورت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک نبی ظاہر ہوگا جس پر تم ایمان لاؤ گے اور اس کی بیٹی سے آپ کی شادی بھی ہوگی۔